محترم، آج میں آپ حضرات کے سامنے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر سے حالات بیان کروں گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام ہے محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ الجعفی البخاری۔ بردزبہ، اس کے بارے میں تاریخ خاموش ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بردزبہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور اہل بخارا اس کو کاشتکار کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بردزبہ یہ فارسی نسل تھا اور اپنی قوم کے دین پر تھا، یعنی یہ آتش پرست تھا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا مغیرہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حاکم بخارا یمان بن اخنس کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوئے، اور یمان بن اخنس چونکہ قبیلہ جعفی سے تعلق رکھتا تھا تو ولائے اسلام کے پیش نظر ان کو بھی جعفی کہا جانے لگا، اسی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی جعفی کہا جاتا ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا ابراہیم کے بارے میں تاریخ خاموش ہے، چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اما ولدہ ابراہیم فلم نقف علی شیء من اخبارہ، کہ ہم ان کے متعلق کچھ نہیں جانتے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد ابو الحسن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ یہ علماء محدثین میں سے تھے، اور انہوں نے امام احمد بن زید اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے روایات نقل کی ہیں۔ اور ان کے والد ماجد نے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ملاقات کی، چنانچہ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں صافحنا المبارک بکلتا یدیہ، کہ میرے والد واجد نے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے مصافحہ کیا اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد بڑے ہی متقی اور پرہیزگار تھے۔ ان کے تقوی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ترکے کے اندر انہوں نے بہت سارا مال چھوڑا اور فرمانے لگے کہ میرے اس مال میں ایک درہم بھی حرام کا یا مشتبہ نہیں ہے، اور اسی حلال اور پاکیزہ مال سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش ہوئی۔ سامعین محترم، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ابھی بچپن ہی تھا کہ ان کے بچپن کے اندر ہی ان کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کی ساری ذمہ داری ان کی والدہ ماجدہ پر آ گئی۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابھی اپنے اس بچپن ہی کے زمانے میں تھے کہ ان کی بینائی بھی چلی گئی، جس کی وجہ سے ان کی والدہ ماجدہ کو بہت صدمہ ہوا، اور وہ رو رو کر اللہ تبارک و تعالی سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعائیں کیا کرتی تھی۔ ایک رات ان کے خواب میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے اور ان کو خوشخبری سنائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دعاؤں کی برکت سے آپ کے بیٹے کی بینائی واپس لوٹا دی ہے۔ چنانچہ جب صبح اٹھی تو دیکھا کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سفر کیے علم کے لیے، دھوپ کے اندر، سردی گرمی کے اندر، جس کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مرتبہ پھر بھی نہیں چلی گئی۔ اسی دوران آپ خراسان میں پہنچے تو وہاں کے ایک بہت بڑے طبیب نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ اپنے سر کے بال صاف کروا دیجئے۔ تو جب آپ نے ان کی بات مانی اور اپنے بال منڈوا لیے تو روایات کے اندر آتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی پھر واپس لوٹ آئی۔ اگر بات کی جائے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کے متعلق تو راجح قول کے مطابق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو ولادت مبارک ہوئی وہ 13 شوال المکرم 194 ہجری کو جمعہ کی نماز کے بعد ہوئی۔ تو آپ کی ولادت شوال کے مہینے میں ہوئی جو اشہر حرم میں سے ہے، اور جمعے کے دن ہوئی جو سید الایام میں سے۔ اگر بات کی جائے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حافظے کی تو ان کا حافظہ انتہائی درجے کا باکمال اور بے مثال تھا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے مقدمہ کے اندر لکھتے ہیں کہ شاہد بن اسماعیل بیان کرتے ہیں کہ ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بصرہ کے مشائخ سے احادیث سننے جایا کرتے تھے،
تو سب ساتھی جو ہے ان احادیث کو لکھ لیا کرتے تھے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ احادیث کو لکھا نہیں کرتے تھے، وہ ویسے یاد کیا کرتے تھے۔ تو بعض ساتھیوں نے بطور تان جو ہے آپ کو کہا کہ آپ اپنا وقت ضائع کرتے، احادیث لکھتے نہیں ہیں تو یہ آپ کو بھول جائیں گے۔ تو ایسے وہ تان و تشنیع کرتے رہے۔ تو ایک مرتبہ آپ کو غصہ آیا، آپ نے کہا کہ جاؤ اپنی لکھی ہوئی احادیث لے کر آؤ۔ جب وہ لے کر آئے تو ان کی گنتی کی گئی تو وہ 15,000 احادیث تھیں جو انہوں نے لکھ لی تھی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شروع سے لے کر آخر تک بالترتیب وہ تمام احادیث سنا دی، جس کی وجہ سے تمام حاضرین مجلس جو ہے وہ حیران رہ گئے، اور اس کے بعد ان کے انہی ساتھیوں نے اپنے نوشتوں کی تصحیح کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حافظے پر اعتماد کیا۔ اور دوسرا واقعہ کہ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے اندر تشریف لانے لگے تو بغداد کے علماء اکٹھے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا امتحان لینے کے لیے۔ چنانچہ انہوں نے 10 بندوں کا انتخاب کیا اور ان کو 10 حدیثیں دے دی، اور ان سب کے متون اور اسانید کو تبدیل کر دیا، اور کہا دیکھیں گے آج امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا بڑا حافظہ ہے۔ تو جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے بعض ساتھی آپ کو احادیث سنانا چاہتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سنائیں۔ تو ہر ایک نے جو وہ مختلف کی ہوئی تھی وہ اپنی اپنی احادیث سنائیں۔ تو ہر حدیث کے جواب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے گئے لا عارفہ، کہ میں نہیں جانتا۔ کہ جب وہ سب نے سنا دی تو لوگ یہی سمجھنے لگ گئے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کہ ہر حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لا عارفہ، مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کا حافظہ بڑے کمال کا ہے۔ تو جب سب نے وہ تمام حدیثیں سنا لیں تو اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بالترتیب کہ یہ فلانی حدیث تو نے پڑھی ہے، یہاں فلانے متن کے اندر فلانی جگہ پر تو نے غلطی کی ہے، تو نے یوں پڑھی ہے اور اصل یوں ہے۔ تو بالترتیب تمام کو 100 کی 100 حدیثیں جو ہے ان کی اصل بھی بتا دی، اور جو انہوں نے غلط پڑھا تھا ان کی غلطی بھی ان کو بتا دی۔ تو اس بات سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت کا اور حفظے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اگر بات کریں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے علمی اسفار کی، کہ علم حاصل کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہاں کہاں کا سفر کیا، تو شروع کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخارا کے اندر ہی کتب متداولہ کو یاد کیا اور مشائخ بخارا کی کتابوں کو حفظ یاد کیا۔ اس کے بعد 16 سال کی عمر میں آپ نے مکہ مکرمہ کا سفر کیا، اور 18 سال کی عمر میں آپ نے مدینہ منورہ کا سفر کیا، اور وہاں کے مشہور محدثین سے آپ نے استفادہ کیا۔ اس کے بعد آپ عراق گئے، بغداد گئے، مصر گئے، شام گئے، بلخ گئے، نیشا پور گئے۔ الغرض امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علم حاصل کرنے کے لیے تقریباً تمام ممالک اسلامیہ کے سفر کیے، اور آپ کے اساتذہ میں تقریباً 1080 کی تعداد بتائی جاتی ہے کہ جن سے آپ نے احادیث لی ہیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس طالب علمی کے زمانے میں بڑے بڑے فاقے برداشت کیے، حتیٰ کہ بعض مواقع ایسے بھی ہے جہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پتے اور گھاس کھا کر گزارا کرنا پڑا، اور بعض مواقع ایسے بھی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے تن کا لباس بھی فروخت کرنا پڑا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو وہ عظیم مرتبہ عطا کیا کہ اس کے بعد چھوٹے بڑے سب آپ کی تعریف کرنے لگے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ کے متعلق فرماتے ہیں ما خرجت خراسان مثل محمد بن اسماعیل، کہ محمد بن اسماعیل جیسا خراسان نے پیدا ہی نہیں کیا۔ اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ آپ کے متعلق فرماتے ہیں کہ انی اشہد انہ لیس فی الدنیا مثل کا، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ جیسا دنیا میں کوئی ہے نہیں۔ اور اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ اہل فارس میں تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ لو کان العلم عند ثریا، کہ اگر علم ثریا ستارے کے پاس بھی ہو، لذهب به رجل من اہل فارس او ابناء فارس، تو ایک فارسی
بندہ ایک فاسد لڑکا یا فارس کی اولاد جو ہے وہ اس علم کو حاصل کر لے گی۔ اور محدثین کا بیان ہے کہ حضور علیہ السلام کی اس حدیث کا اول ترین مصداق جو ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو ان کا دوسرا مصداق ہیں وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تقوی اور ورع کی بات کی جائے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں مغتبت احدا قط منذ علمت ان الغیبۃ حرام، کہ جب سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ غیبت حرام ہے میں نے کبھی غیبت بولی ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ انی لارجو ان القی اللہ، کہ میں امید کرتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں گا، ولا یحاسبنی، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے حساب نہیں لے گا، انی اغتبت احدا، کہ کبھی میں نے ایک مرتبہ بھی غیبت کی ہو۔ سامعین محترم، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے، اور قاعدہ ہے کہ جب آدمی ترقی کرتا ہے تو اس کے حاسدین بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو ان کو طرح طرح کی تکالیف دیتے ہیں۔ تو اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی ہوا۔ چنانچہ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 250 ہجری کے اندر تشریف لے آئے تو امام محمد بن یحییٰ زحلی جو وہاں کے مشہور بڑے عالم تھے، انہوں نے اپنے طلباء سے کہا کہ کل محمد بن اسماعیل نے آنا ہے، جس نے اس کے استقبال کے لیے جانا ہے وہ چلا جائے۔ چنانچہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شریف لائے تو ان کا ایسا استقبال کیا گیا کہ ایسا استقبال کسی عالم یا حاکم کا بھی نہیں ہوا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر اپنا درس شروع کر دیا، لوگ جو ہے وہ جوک در جوک آپ کی طرف آنے لگے اور امام زحلی سے اعراض کرنے لگے۔ امام زحلی شروع کے اندر تو اس نے تائید کی اور ہدایت کی اپنی طلباء کو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر احادیث سنیں، لیکن اس نے ساتھ یہ بھی تاکید کر دی تھی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے علم کلام کے متعلق کوئی مسئلہ دریافت نہیں کرنا، لیکن ضابطہ ہے کہ الانسان حریص ما منع لہ، کہ انسان کو جس چیز سے روکا جائے وہ تو اس کو ضرور کرتا ہے۔ تو ایک مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس لگی ہوئی تھی تو امام زحلی کا ایک شاگرد کھڑا ہوا اور اس نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے علم کلام کا ایک مسئلہ پوچھ لیا اور کہا کہ آپ قرآن کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے تو اس کو جواب دینے سے اعراض کیا، جب اس نے بار بار اصرار کیا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا القرآن کلام اللہ غیر مخلوق وافعال العباد مخلوقۃ، کہ یہ قرآن جو ہے یہ کلام اللہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے، وہ افعال العباد مخلوقۃ، اور بندوں کے جو افعال ہیں وہ مخلوق ہیں۔ تو بعض حضرات نے نقل کی ہے کہ امام زحلی نے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تائید کی، لیکن جب لوگ جوک در جوک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جانے لگے اور امام زحلی سے اعراض کرنے لگے تو یہ ان کو ناگوار گزرا۔ تو امام زحلی نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف جو ہے وہ تدابیر کرنا شروع کر دیں۔ چنانچہ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس طالب علم کو یہ جواب دیا تو اس مجلس کے اندر شور مچ گیا۔ بعض لوگ کہنے لگے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لفظ بالقرآن مخلوق، اور دوسرے حضرات جو ہے وہ اس کا انکار کرنے لگے، جس کی وجہ سے مجلس کے اندر شور مچ گیا اور میزبانوں نے مفسدین کو مجلس سے باہر نکال دیا۔ جب اس بات کا علم امام زحلی کو ہوا تو امام زحلی اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا من زعم ان لفظی بالقرآن مخلوق فہو مبتدع فلا یکلم ولا یجالس، کہ جو آدمی کہتا ہے لفظی بالقرآن وہ مبتدع ہے، تم نہ اس سے کلام کرو اور نہ ہی اس کو اپنی مجلسوں کے اندر بٹھاؤ اور نہ ہی تم اس کے ساتھ جا کر بیٹھو۔ اور نیز یہ بھی فرمایا الا من قال باللفظ، کہ جس نے ایسی بات کہی فلا یحل له ان یحضر مجلسنا، تو اس کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ میری مجلس کے اندر آ کر بیٹھے۔ تو امام زحلی کے اس اعلان کے بعد امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فوراً ان کی مجلس سے اٹھے اور چادر اپنے سر پر رکھی اور ان سے جتنی بھی احادیث لی تھی ان کو واپس کر دیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ گئے۔ پھر جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نیشا پور سے بخارا تشریف لے آئے تو بخارا والوں نے بھی آپ کا خوب استقبال کیا۔ اس کے بعد آپ نے آتے ہی اپنے درس شروع کر دیے، تو آپ کا درس سننے کے لیے لوگ دور دور سے جوک در جوک آنے لگے۔
تو وہاں بخارا کا جو حاکم تھا خالد بن زحلی، اس نے آپ کی طرف پیغام بھجوایا کہ آپ مجھے میرے شاہی گھرانے کے اندر آ کر جو ہے وہ احادیث اور تاریخ کا علم پڑھائیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی طرف پیغام بھجوایا کہ انا لا اذل العلم، کہ میں علم کو کبھی ذلیل نہیں کرتا، ولا احملہ الی ابواب الناس، اور میں اس علم کو لوگوں کے دروازوں پر نہیں لے جاتا۔ اگر آپ نے علم سیکھنا ہے تو آپ میری مسجد میں یا میرے گھر میں آ کر میرے درس کے اندر شرکت کر لیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ مجھے درس دینے سے روک دیں تاکہ کل قیامت کے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو عذر پیش کر سکوں، اس لیے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سئل عن علم، کہ جس سے کوئی مسئلہ پوچھا گیا فکتمہ، اس نے اس مسئلے کو چھپایا، الجم بلجام من النار، تو اس کو آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ تو میں تو علم کو نہیں چھپا سکتا، تو باہر کیف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں سے بھی رحلت کرنی پڑی۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیکن تشریف لے گئے، وہاں پر بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اختلاف پیدا ہو گیا، ایک فریق آپ کے مخالف تھا اور ایک فریق جو ہے آپ کے موافق تھا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وہاں رہنا مناسب نہیں سمجھا، اور اسی دوران سمرقند والوں کے خطوط آپ کے پاس آنے لگے، انہوں نے آپ کو دعوت دی، تو آپ نے ان کی دعوت کو قبول کیا تو ان کی طرف سفر شروع کر دیا۔ راستے کے اندر خرتنگ کی جگہ آئی، آپ وہاں رکے، آپ کے وہاں کچھ رشتہ دار رہتے تھے، تو خالد بن جبرائیل جو آپ کے وہاں پر میزبان تھے وہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک رات میں نے تہجد کے وقت دیکھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ دعا کر رہے تھے اللہم انہ قد ضاقت علی الارض بما رحبت فاقبضنی، اور روایات کے اندر آتا ہے کہ اس دعا کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مہینہ بھی زندہ نہیں رہے کہ ان کا انتقال ہو گیا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال بھی عید الفطر کی رات کو ہوا، اور آپ کی نماز جنازہ جو ہے عید الفطر والے دن ظہر کی نماز کے بعد ادا کی گئی، اور آپ کو ظہر کی نماز کے بعد ہی وہیں پر سپرد خاک کیا گیا، اور یوں ایک آفتاب علم جو ہے اس دار فانی سے غروب ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ان کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔